بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو لوگ 10 گھنٹوں سے زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد 10 منٹ واک کریں، آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ لیٹ کر موبائل مت دیکھیں، اس سے نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور یہ آنکھوں کا درد کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو متاثر کر دیتا ہے اور ذہنی صلاحیتیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اگر ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو یہ عادت ترک کر دینا چاہیے، کیوں نہ کہ اس سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سبق یاد کرنے سے قبل بادام کھا لیا کریں۔ جو کچھ پڑھتے رہیں گے وہ یاد ہوتا جائے گا۔ جو بر وقت اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا، اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز خفیہ ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے اور سب سے مفید مشروب دودھ ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیوں نہ کہ دودھ میں کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے شلجم کا سالن بنا کر کھلائیں، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے: جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پوشیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانا والا ہے۔ بھرے پیٹ میں جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ روزانہ دوپہر کو کھانا کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں پر ڈال کر سو جائیں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ منہ پر اگر وقت سے پہلے بڑھاپے محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیں، اس سے آپ کے بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ جس کا پیٹ باہر نکل چکا ہے وہ لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناک میں لگا دیں، 10 دنوں میں پیٹ کی چربی صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کبھی کبھی آنکھ دکھنے کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زکام ہونا انسان کو برص کی بیماری سے نجات دلاتا ہے؟ کھیرے کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں، دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ نہار منہ کھجور کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جائے گا۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو نیند پرسکون آتی ہے۔ لیموں کا رس اور چنبیلی کا تیل دونوں کو ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے چند روز میں خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ بادام یادداشت کو بہتر کرنے میں مفید ہے۔ مٹھائی صرف اس کے لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی اگرچہ شوگر کے مریض نہ ہو کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ عبد الرحمن بن غنم اور اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جبکہ اللہ کے بندوں میں سب میں بہترین لوگ چغل خور، پیاروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں سانس پھولنے لگے تو 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں کہ پانی آدھا رہ جائے، پھر اسے ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کرنے سے سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کریں، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں سیب کا رس ملا کر پی لیا کریں،
سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے دوران سفر قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہال منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہال منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہو اور بھوک لگنا کم ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ معدہ خراب ہے۔ زیتون کا تیل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس سے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، اس سے بدن میں پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں ایک کم سن بچہ تھا، میرا ہر کام اس طرح نہ ہوتا جاتے تھا جیسے میرے آقا کی مرضی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ مجھ سے یہ کہا کہ تم ایسا کیوں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن اور سستی دور کرنے کے لیے نہال منہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں عرق غلام ملا کر پی لیا کریں، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ دوا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ نہایت دباؤ اور تھکن کا شکار ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جامن کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے یورو ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ 40 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں سرکہ اور کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نہال منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ ساتھ اگر مکھن شامل کر لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کو بھینس کا دودھ پلاؤ تو ان کا بچہ خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوگا۔ اگر اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو یہ فالج ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر سوتے وقت ایک سیب کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملٹھی چبا لیا کریں۔ دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال جسم کو ہر قسم کی موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت بھی اگر جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کریں۔ قوت مدافعت مضبوط بنانے کے لیے شہد کا روزانہ استعمال کریں۔ میٹھے پھل کھائیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو لیموں کا چھلکا چبائیں اور معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز پر لیموں ڈال کر کھائیں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈال لینے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔
چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کمر کے مہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد منہ دھو لیں، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرے میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی ابال کر ٹھنڈا کر لیں اور روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری کناز سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس، آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر کے پی لیں۔ کچھ عرصے اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہونے لگیں گی۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھائیں، اس سے آپ کو زندگی بھر چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا۔ کریلا کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو سن ہونے لگتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹر کے برتن میں ڈال کر مت کھائیں، ورنہ کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر کچھ کام کیے بغیر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال زیادہ کر لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کرنی ہے تو نمکین پانی کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ نہار منہ بکری کا دودھ پینے سے بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کی کمزور عقائد میں سے ہے کہ رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جائے تو گھر میں بکری لے آؤ، رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کرنے سے مرنے سے تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوں گی اور نہ ہی انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو اسے چبا کر کھا لیں، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، اس سے خصر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں، کچھ نمکین چیز کھانے کو دیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ رات کو گائے کا دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کو خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد انار کا جوس ضرور پئیں، کیوں نہ کہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ پودینہ متلی اور سر کے درد اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے۔ اگر عورت کو حیض کے دوران بہت زیادہ خون آتا ہو، کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کھایا کرے اور اس کے چھلکوں کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لے تو اس سے خون آنا رک جائے گا۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھائیں۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موسم سرما میں ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں اس سے صاف ہو جاتی ہیں۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس دل اور دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور یادداشت تیز ہو جائے گی۔
اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔